آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام و خواتین ملت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بہت ساری باتیں بتائی تھیں اور مختلف اوقات میں آپ نے جو مختصر خطبے دیے تھے، ان خطبوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جن خطبوں کا ذکر آیا یہ وہ خطبے تھے جس کو آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ اب آج سے جن خطبوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ وہ خطبے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں 10ویں تاریخ کو اور اس کے بعد جو ایام تشریق تھے اس درمیان میں آپ نے یہ خطبے دیے تھے۔ چنانچہ جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف خطبہ ہے مینا کا، وہ خطبہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دن آیا یعنی یوم نحر کا دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے اوپر سوار ہوئے اور ایک آدمی نے آپ کے سواری کا لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ سواری ادھر ادھر وہاں سے حرکت نہ کر سکے۔ آپ نے اپنے کلام کی ابتدا یہاں سے کیا، اتدرون ای یوم ھذا، کیا آپ لوگوں کو خبر ہے کہ آج کا یہ دن کون سا دن ہے؟ یہی بات آپ نے یہ عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا تو اس بات کو آپ نے وہاں بھی کہا تھا، اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے اپنے کلام کی ابتدا یہیں سے کیا، کہا کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس دن کا نام آپ بدلنے والے ہیں، کوئی دوسرا نام لینے والے ہیں، لیکن آپ نے نام نہیں بدلا بلکہ آپ نے کہا کہ الیس بیوم النحر، کیا یہ قربانی کرنے کا دن نہیں ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ دن نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے کہا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن تو وہی ہے۔ آپ نے کہا کہ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر ہم نے وہی کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور کم علم سمجھتے ہوئے علم کو رسول ہی کی جانب واپس کر دے، آپ ہی کی جانب حوالہ کر دے کہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ سوال کا جو مقصد ہے وہ مقصد واضح نہیں ہے کہ یہ سوال کس لیے کیا جا رہا ہے۔
لہذا یہاں بھی وہی جواب صحابہ کرام نے دیا. آپ نے کہا الیسا بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے کہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. پھر آپ نے وہی سوال کیا فأی بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے، کس شہر کے حدود میں ہم لوگ جو ہے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ صحابہ کرام نے پھر وہی بات کہی اللہ و رسولہ عالم. تب آپ نے کہا کہ الیسا البلدہ، کہ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے، وہ شہر نہیں ہے جس کو شہر بلد حرام کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ 3 حرمت والی چیزوں کو، 3 محترم چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد آپ نے وہی جملہ دہرایا یہاں پر جو جملہ آپ نے عرفات کے میدان میں کہا تھا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کا خون اور آپ کی جائیداد اور آپ کی عزت آپ لوگوں کے اوپر حرام ہے، مقدس اور محترم ہے، جیسے یہ دن مقدس اور محترم ہے، اور جیسے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے، اور جیسے یہ شہر مقدس اور محترم ہے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ایک مختصر حصہ ہے. پوری روایت جو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، تو اس سند میں سلسلہ کلام یہاں سے شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان الزمان قد استدار کہیئتھا، یہ زمانہ آج پلٹ کر بالکل ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن اللہ نے زمانے کو بنایا تھا، دن اور رات کو بنایا تھا، مہینوں اور سال کو بنایا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو زمانہ اپنے پہلی حیت پر اور پہلی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا تھا. اس دن جو ترتیب تھی مہینوں کی اور زمانے کی، وہی ترتیب اب آج بھی رہے گی. کفار مکہ چونکہ ان مہینوں کو جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے کبھی کبھی اپنے مرضی کے حساب سے بدل لیا کرتے تھے. یہ بات اس سے پہلے بھی خطبوں میں آ چکی ہے. محرم کو سفر سے بدل لیتے تھے، سفر کو کسی اور مہینے سے بدل لیتے تھے، تو یہ تبدیلی وہ لوگ کر لیا کرتے تھے. چونکہ مہینے یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے متعین کیے گئے ہیں، اور جس مہینے کو اللہ نے نامزد فضیلت دیا ہے، اب اس کو اگر کوئی انسان وہاں سے ہٹا کر کے اس جگہ دوسرا مہینہ رکھ دے تو یقیناً اس مہینے کو وہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ نے فضیلت جس مہینے کو دیا ہے تو یقیناً وہ فضیلت اسی کے ساتھ لگی رہے گی. اب کوئی یہاں دوسرا فٹ کر دے اور اس کو وہاں کر دے تو جو ہے یہ فضیلت بدلے گی نہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھیے سال کے کل 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے. البتہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی وضاحت یہاں فرمائی ہے کہ وہ مہینے کون ہیں. قرآن میں اتنا ہے کہ منہا اربعۃ حرم. رسول فرماتے ہیں کہ 4 مہینوں میں سے تو 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے علاوہ ایک مہینہ الگ ہے رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. رجب مضر جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں جو ہے
وہ رجب مراد ہے رجب مضر۔ یہ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ بعض خاندان والے ایسے تھے جو اس رجب کو رجب نہیں مانتے تھے، بلکہ دوسرے مہینے کی جگہ پر وہ رجب کے مہینے کو مانتے تھے، اور مضر کے لوگ تھے وہ رجب کے مہینوں کی قدر زیادہ کرتے تھے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو خصوصیت سے آپ نے کہا کہ رجب سے مراد وہ رجب ہے جس کو رجب مضر کہا جاتا ہے، رجب ربیعہ نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اب ان حرمت والے مہینوں کی جو عزت اور قدر ہے، تو اس کی عزت اور قدر کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے، اور ان مہینوں کو اپنی جگہ سے بدل کر کے کسی دوسرے مہینے کو ایسے مقام پر نہیں لانا ہے۔ وہاں پر فضیلت اسی مہینے کو حاصل ہوگی جہاں اللہ نے اس مہینے کو رکھ دیا ہے، دوسرا مہینہ ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ دہرایا تھا جو جملہ مختصر والی روایت میں آپ نے سنا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کون سا دن ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ تب آپ نے یہاں پھر وہی بات دہرائی تھی کہ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت یہ تم لوگوں کے اوپر آپس میں حرام ہے، یعنی کسی کی بے عزتی نہیں کرنا، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کی جائیداد پر ناجائز طریقے سے قبضہ نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے کہ ان 3 باتوں کو نہایت ہی اہمیت کے ساتھ پھر سے دہرایا ہے، جن کو آپ نے عرفات کے میدان میں بیان کیا تھا۔ یقیناً اس قانون اور قاعدے کا جو مقام ہے، اور یہاں جو حق اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے، اپنے مال پر اس کا جو حق ثابت کیا ہے، اور اس کی عزت اور آبرو کو جو حرام قرار دیا ہے، اور جو ہے اس کے خون کو جو اللہ رب العالمین نے ناجائز قرار دیا ہے، اور اس کو جینے کا حق عزت احترام کے ساتھ دیا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے جو حقوق انسان کا سب سے نمبر 1 کا مسئلہ ہوتا ہے، لہذا اسی بنیاد پر ان باتوں کو بار بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ممالک دنیا میں پائے جاتے ہیں، تمام ممالک نے اپنے یہاں یہ بنیاد بنایا ہے کہ ہر شہری کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے عزت آبرو کی حفاظت اور اس کی عقل کی حفاظت یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی۔ جی ہاں، حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومتیں ایسا کریں۔ اب اگر حکومتیں ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں یا حکومتیں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں، تو اس کا صاف صاف جو ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومتیں نااہل ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار اخلاقی طور سے بھی اور قانونی طور سے نہیں بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے جو شہریوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیاد عطا کیا ہے انسانوں کے حقوق کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو ان کی یہ حرمت ویسے ہی ہے جیسے کہ ان 3 چیزوں کی حرمت اور 3 چیزوں کا احترام آپ لوگوں کی جو ہے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے اس حرمت کو بھی اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے۔ اب کوئی مسلمان کسی کا خون بہائے اور کوئی مسلمان کسی کی جائیداد پر قبضہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بے عزتی اور توہین کرے، اس کی عزت اور آبرو لوٹے، تو یقیناً اب یہ کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، ذرا
میری باتوں کو دھیان دینا کہ آپ لوگوں کی ملاقات یقیناً اللہ رب العالمین سے ہوگی. یعنی ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے, جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کتنا ہی جگری دوست دنیا میں کوئی کیوں نہ رہا ہو, لیکن آخرت کے دن وہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی کہ یہ فلاں آدمی ہے, وہاں پرسان حال بھی نہیں ہوگا, اس کی طرف مخاطب بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں کہے گا کیا حال ہے. نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ماں بیٹے کی ہوگی, نہ بیٹا ماں کا ہوگا, نہ شوہر بیوی کا ہوگا, نہ بیوی شوہر کی ہوگی. جی ہاں, ہر ایک بس اپنے نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. اس وقت انسانوں تمہاری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی, اور ہوگی نہیں صرف, بلکہ اللہ رب العالمین تم لوگوں سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ, اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں تم سے پوچھے گا, کسی غیر سے نہیں پوچھے گا. تمہارا عمل کیا تھا یہ تم سے پوچھے گا, تمہارے باپ سے نہیں پوچھے گا, تمہارے ماں سے نہیں پوچھے گا, تمہارے عالم سے نہیں پوچھے گا, تمہارے امام سے نہیں پوچھے گا, تمہارے نبی سے بھی نہیں پوچھے گا. کس سے پوچھے گا؟ صرف تم سے پوچھے گا کہ یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا. تو تمہارا سوال یہ اللہ کا سیدھے ہوگا تم سے. جب تم سے سیدھے سوال ہوگا تو جو کچھ دنیا میں تمہاری کارکردگی ہے, اگر ہماری باتوں کو تم نہیں مانو گے, اور میں جو اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی تمثیل کے ساتھ واضح طور سے کھول کھول کر کے تمہارے دلوں میں جو میں بسانا چاہتا ہوں, اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو اس کا حساب کتاب تم کو دینا ہوگا. رب العالمین تم سے پوچھے گا کہ جب ہمارے رسول نے کھول کھول کر کے تم کو یہ بتا دیا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا. کسی کا حق ناحق, کسی کا جائیداد تم نے کیوں لیا, کسی کی عزت و آبرو کو تم نے کیوں لوٹا, کسی کو گالی کیوں دیا, کسی کو برا بھلا کیوں کہا, کسی کو تھپڑ کیوں مارا, جی ہاں کسی پر گولی کیوں چلائی, کسی کا جان کیوں لیا. یہ اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا, کیونکہ یہ سب تمہارا اپنا عمل ہوگا. تو ہمارے اپنے اپنے جو اعمال ہیں اللہ رب العالمین ان اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. لہذا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں اپنے اعمال کو درست رکھنا, کوتاہ نہ بن جانا, اپنے عمل کو ہمارے کہنے کے مطابق رکھنا, منمانی اس میں اضافہ نہ کرنا, اور منمانی کوتاہی نہیں کرنا کہ چلو اتنا کر لیں گے تو کام چل جائے گا. بھلے عمل کرنے میں کوتاہی ہو, لیکن دین میں اپنے مزاج سے جو چیزیں جہاں موجود ہیں اس کو کم نہیں کرنا کہ چلو اتنا ہی کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں, دین میں کمی بھی ناجائز اور حرام ہے, اور دین میں اضافہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. لہذا میرے بارے میں کافر, میرے وفات پا جانے کے بعد کافر نہیں ہو جانا. لا ترجعوا بعدی فلا ترجعنا بعدی کفارا, میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا, میرے بعد کہیں وہ عمل نہ کرنے لگنا جو کافروں کا عمل ہوتا ہے, جو مشرکوں کا عمل ہوتا ہے. اپنے اعمال کو اچھا رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے, یہ مسلمان کی نشانی ہے, اور اپنے اعمال کو برباد کرنا, کسی کا ناحق خون لینا, کسی کی ناحق جائیداد لینا, کسی کی توہین اور تضلیل کرنا, یہ کفر کی علامت ہے اور کفر کی نشانی ہے مسلمانوں. جی ہاں میرے بھائیوں, کتنے دکھ اور کتنے درد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے یہ باتیں ہم کو دل نشیں کرایا ہے, اور کتنا اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اب اگر ہم اپنے نبی اور رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیں
اور اپنی زندگی میں آپ کی باتوں کو شامل نہ کریں تو ہم سے بڑھ کر کے اور بدنصیب کون ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ جی ہاں، آج اپنی عالم یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مذہب کے نام پر ستاتا ہے، مذہب کے نام پر گالیاں دیتا ہے، مذہب کے نام پر جھگڑے کرتا ہے، مذہب کے نام پر ایک دوسروں کی مسجدوں کو گراتا ہے اور جلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کے اس آزاد جمہوری ہندوستان میں ہو رہا ہے، طاقت اور قوت کے بلبوتے۔ جس کی جہاں طاقت ہے وہ اپنا وہاں دکھاتا ہے، نہ اللہ کے پیغام کا اس کو احساس ہے اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کا احساس ہے۔ اس کو تو اپنے دین کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی جائیداد پر ناحق قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ ارے اتنے نالائق اور اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہیں کہ مسجدوں کی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، مدرسوں کی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اوقاف کی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ عالم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، خود اپنے شہر میں دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی یہاں ہے اور کتنے دینی ادارے لڑکوں اور لڑکیوں کے دینی اور عصری سب کچھ یہاں ہے، جہاں اخلاق کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں اور جہاں سنت کی ہدایتیں بھی سامنے آتی ہیں اور جہاں شہری قانون جو ہوتے ہیں اس کی بھی باتیں آتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے اپنے اپنے گھروں کے سامنے کتنا ناحق لوگوں نے زمینوں کو دبا رکھا ہے، ناحق راستوں کو دبا رکھا ہے، اپنے اپنے دو گھروں کے درمیان جو گلیاں ہیں ان گلیوں کو انہوں نے ہم نے اپنا گھر اور اپنا جو ہے اپنی جائیداد سمجھ لیا ہے، جبکہ گھر بناتے وقت جتنا فٹ اپنی جگہ ہوتی ہے اس میں ہم ایک جو ہے آدھا انچ بھی زیادہ روڈ میں نہیں چھوڑتے ہیں، پورا دبا کر کے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں نالیاں بناتے ہیں، اسی میں بورنگ لگاتے ہیں، اسی میں اپنی پانی کی ٹنکیاں رکھتے ہیں، اسی میں اپنی سیڑھیاں بناتے ہیں اور ماشاءاللہ کتنے کار خیر کرنے والے ایسے ہیں کہ میونسپلٹی کی جو کرسیاں ملتی ہیں اسی میں کرسیاں بھی لگا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا اخلاق ہے؟ کیا یہ مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ کیا وہ روڈ ہماری اور اپنی جائیداد ہے، اپنے ماں باپ کی خریدی ہوئی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو ایک راستہ ہے، راستہ کا کلیئر رکھنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آج ہم اسی راستے پہ بیٹھ کر کے اور وہاں کپڑے دھوتے ہیں، آنے جانے کے والوں کے اوپر آپ کے نجس کپڑوں کے چھینٹے پڑتے ہیں میرے بھائیوں، آپ کی چارپائیاں رہتی ہیں، جانے والوں کے لیے جگہ نہیں ملتا ہے، ذرا سا سائیکل کی تھوڑی سی کہیں ہینڈل لگ گئی تو فوراً لڑائی جھگڑا پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا احساس نہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کا حق دبا رکھا ہے۔ جبکہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں راستے کا حق ادا کرو۔ کیا یہ راستے کا حق ہی ہے کہ ہم وہاں چارپائی بچھا کر کے لے گئے؟ کیا راستے کا حق ہی ہے کہ ہم اس پر قبضہ کر لیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ ایسے حقوق ہیں جو ہمارے دین میں بالکل واضح ہیں، لیکن ہماری زندگی دیکھیے، ہماری زندگی کتنی ضلالت والی ہو گئی ہے، کتنی گمراہ زندگی ہو گئی ہے اور ہمارا دل و دماغ کتنا گندا ہو گیا ہے، کس طریقے سے حقوق کو کھا کھا کر کے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس سے خود آپ کو اپنے کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے میں زیادہ آپ ہی کا کو وہ راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی گلیاں ایسی ہیں اگر آگ لگ جائے تو سب جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے، وہاں فائر بریگیڈ کا عملہ نہیں پہنچ پائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ ہماری علامت اور نشانی بن گئی ہے، مسلمانوں کی گندا رہنا، غلیظ رہنا اور جو ہے راستوں کو تنگ کرنا، یہ ہماری علامت ہے۔ دوسرے لوگوں کے محلوں میں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول نے تو یہ بتایا تھا کہ دیکھو ان حقوق کا خیال رکھنا اور دیکھو ستانے کا کام نہیں کرنا کسی کو۔ جی ہاں، اور یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے اپنے اپنے کیے ہوئے کا۔ لہذا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا تھا میری باتوں کو نہ مان کر کے کہیں کافر نہ ہو جانا، کافروں جیسا عمل نہ کرنا۔ کیا بات ہے میرے بھائیوں، رسول کہتے ہیں کافروں جیسا عمل نہ کرنا اور ہمارا عمل تو کافروں سے بدتر ہو گیا۔ جی ہاں،
हमारा अमल क्या हो गया, रसूल ने कहा था काफिरों जैसा नहीं करना, और हमारा अमल अब काफिरों से बदतर हो गया है। मेरे भाइयों, सोचने की बात है, अपने दिलो दिमाग को दीन की तरफ लाने की बात है। मेरे भाइयों, ये कोई जज्बात की बात नहीं है, ये कोई खेल और तमाशा नहीं है। जी हाँ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरा रास्ता नहीं छोड़ देना, फला तरजअना बादी कुफ्फारन, या आपने कहा था गुल्लालन, गुमराह नहीं हो जाना, यानी ये सब गुमराही है, और गुमराही का नतीजा बहुत बुरा होता है। मेरे भाइयों, जब इस तरह की चीजें आएंगी तो रोजाना लड़ाइयां झगड़े होंगे ही। जी हाँ, यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाबा बाज़, फिर ऐसा ना हो जाए कि लड़ाई झगड़ा करते रहो, दूसरों का हुकूक दबा करके, और एक दूसरों की गर्दनें उड़ाती फिरो, एक दूसरों को मारते फिरो, ऐसा ना होने पाए। फिर आपने कहा सहाबे किराम से खिताब करके, हजरात आप लोग मेरी इन बातों को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो यहां मौजूद नहीं है। बात कोई छिपाने वाली नहीं है, ये निज़ाम इलाही है। निज़ाम इलाही का इल्म हर मुसलमान को होना चाहिए। लिहाजा हमारी ये बातें आप लोग जो मौजूद हैं, जाएं अपने अपने घरों को पहुंचा दीजिए, अपने अपने गांव में और अपने अपने मोहल्लों में और अपने अपने शहरों में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही इत्तला दिया है और ऐसे ही हिदायत जारी की है। आपने साथ साथ ये भी फरमाया, हो सकता है हमारी बातों को आप जिन लोगों तक पहुंचा दें वो बहुत अच्छी तरीके से महफूज रखें, याद रखें, उस पर ध्यान दें और उस पर अमल करें। जी हाँ, सहाबे किराम ने अपनी अपनी बातों को जहां पहुंचा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जहां पहुंचा दिया, जिस तक पहुंचाया, उनको ताबईने किराम कहा जाता है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद किया और जमा किया और आगे आने वाली पीढ़ियों को मुहद्दिसीन इज़ाम तक पहुंचा दिया, और उसी सिलसिले से आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें बिल्कुल उसी तरीके से मुसलमानों के यहाँ बहैसियत इल्म मौजूद हैं। लेकिन फ़र्क ये है उन मुसलमानों में और हम में कि हम में एहसास नहीं है, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है शैतानी काम करते करते। उन लोगों का दिल ईमान की रोशनी से मनव्वर था, रसूल की एक बात सुनते ही फौरन दिलो दिमाग मुतासिर होते हैं और दिल उसके कबूल करने पर मायल होता था और उस पर उकसाता था और उस पर जमा देता था। लिहाजा फौरन उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे, फौरन उस पर अमल करते थे। हम हैं कि सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं और उसको अपने माहौल के हिसाब से उसकी खराबियों को जान भी लेते हैं और दीन के हिसाब से भी जानते हैं। लेकिन जब अमल की बात होती है तो अमल में हम बहुत दूर चले जाते हैं, जबकि रसूल ने यहाँ यही हिदायत दी थी कि देखो तुम्हारे अमल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि अमल में कोताह हो जाना, अमल ना करना, नमाज रोजा छोड़ देना, हुकूक को गसब करना, लोगों को ईजा रसानी पहुंचाने वाला काम करना, यही अमल मुराद था कि कारे खैर वाला अमल मुराद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आप कहते हैं कि काम करो तब क्या मतलब, चोरी चमारी का काम करो, डकैती का काम करो, कत्ल गारतगरी का काम करो, फितना फसाद का काम करो, शराब नोशी का काम करो, हराम खोरी का काम करो, सूदी लेन देन करो? नहीं मेरे भाइयों, जब अमल की बात आती है शरीयत में तो वह अमल मुराद होता है जिसको अच्छा अमल कहा जाता है, जिसको नेकी का काम कहा जाता है, जिसको सवाब का काम कहा जाता है। तो ये सवाब का काम करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया था, और जो कुछ हम जो है कोताही करते हैं यकीनन ये सवाब का काम नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हिदायत दिया लोगों को और बताया, उसके बाद आपने फिर वही जुमला दोहराया जो इससे पहले आपने कहा था, और वो जुमला आपने बार बार दोहराया है। कौन सा जुमला है? अला हल बल्लगतु। जरा होशियार होकर मेरी बात सुनो, खबरदार हो जाओ मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा नहीं दिया? क्या अल्लाह की बात आप लोगों को बता नहीं दी? मैं ये पूछ रहा हूं।
کہ کیا میں نے کر نہیں دیا جو اللہ نے حکم دیا تھا؟ جواب ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی امانت جو اللہ نے آپ کو دین کے نام سے دیا تھا وہ آپ نے ہم لوگوں کو بتا دیا، کر کے دکھا دیا۔ جی ہاں، آپ نے اپنی مکمل ذمہ داری ادا کر دی۔ رب العالمین کے سامنے ہم یہاں میدان عرفات میں شہادت دیے اور منا کے میدان میں بھی ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اب اگر اہل ایمان کوتاہی کرے تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہوگی اور اپنی کمی ہوگی اور یہ ان کا اپنا نقصان ہوگا، یہ ان کا اپنا عمل ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد کافر نہیں ہونا، میرے بعد گمراہ نہیں ہونا۔ تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ شہادت مکمل بھی کروا لی ان انسانوں سے، صحابہ کرام سے، اور پھر اللہ رب العالمین کی جانب، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے کہا، جیسے وہاں کہا تھا کہ رب العالمین اب تو گواہ رہنا کہ ہم نے دین کی باتیں پہنچا دی ہیں، پہنچانے میں ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے، بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی ہے، سکھانے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ لہذا اب اگر لوگوں کی یہاں کوتاہی پائی جائے کمی کے حساب سے اور کوتاہی پائی جائے زیادتی کے حساب سے، یعنی جو ہم نے نہیں کہا ہے دین کے نام سے لوگ اس کو کرنے لگے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو ہی سمجھنا۔ اور اس سے پہلے ایک خطبے میں ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، میں دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا، کیونکہ نماز روزہ کے پابند تھے، اس کی وجہ سے نشانی چمک کی اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو میرے سامنے فرشتے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے میرے ان کے درمیان اور روک دیں گے آگے بڑھنے سے، کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم آپ کے بعد کیا کیا؟ آپ نے تو کہہ دیا تھا نا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہونا، میرے بعد کفر کا طریقہ نہیں اختیار کرنا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے، بدعات کا انبار لگا دیا، اس طریقے سے آپ کا دین پیچھے گیا اور ان کا بنایا ہوا دین نمبر 1 پر آ گیا۔ ایسے لوگوں کا آپ سے کیا تعلق؟ زبان سے بھلے انسان عاشق رسول بنے، رسول کا محب بنے اور کہے کہ میں تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا ہوں، زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف عمل کر کے دکھانے سے بھی ہوتا ہے میرے بھائیو۔ لہذا اپنے دل و دماغ کو ذرا لگائیے، رسول کی باتوں کی جانب لگائیے، ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اعمال میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے میرے بھائیو۔ تھوڑا سا اپنی جگہ سے پیچھے ہو جانے سے نہ آپ غریب ہو جائیں گے اور نہ آپ کا گھر جو ہے ویران ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، آپ انشاءاللہ اس میں بسے رہیں گے۔ جی ہاں، جب یہ سوچ کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہم کر رہے ہیں، آپ اپنے گلیوں کو صاف کر لیں تو یقیناً آپ کو اللہ رب العالمین عزت دے گا، کیونکہ یہاں آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عزت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا، رب العالمین ایمان کی روشنی سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر سچے دل سے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری زیادتیوں کو بھی معاف فرما، رب العالمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باری الہا جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وجل واتم واهم واكبر والله يعلم ما تصنعون.